نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے. کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو کریں گے. یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا 15 سپٹمبر سے، اس پہ 2-3 دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے مزید مشاورت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹمبر میں یا لیٹ اگست کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھلیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر 15 سپٹمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے. اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جب کھلیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک SOPs بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے. اس میں بہت سارے تجویز آئی ہیں. ایک تجویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس سے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے. مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں. کچھ یہ ہے کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں. اور کوئی ہے کہ جی آڈ اور ایون نمبرز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے. کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلایا جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلایا جائے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں گے، لیکن کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 سپٹمبر کو کھولنا چاہیں گے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی 31 کو عید ہے، 14 اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے، پھر اگست کے آخری ہفتے 10 دن میں محرم بھی ہے، پھر یوم عاشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 اگست کو ہے. تو یہ سارے چیزیں ہیں. ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹمبر میں کھلتے ہیں. تو یہ جو SOPs ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کر دیں گے. اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب 15 سپٹمبر تک، تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتذہ کو بھی بلائیں اور SOPs کی پریکٹس بھی کریں، اور جو بھی مختلف، کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا، اس میں SOPs کی پریکٹس کرانی پڑے گی. اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھلنے سے پہلے جو 2 ماہ ہیں اس میں اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سارے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے. یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے، کس طریقے سے بلانا ہے، ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، SOPs کو کیسے چیک کرنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے. یہ صوبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری، لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اساتذہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں
ان کو کھول سکیں. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ 3rd ویک آف جولائی اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے، جو کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے، تو یونیورسٹیز اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو بلا لیں اور وہ جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے، لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں 15 سپٹمبر سے پہلے. اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے، کیسے بلانا ہے، وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں تھی، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں، کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا، لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی، یا انٹرنیٹ فیسلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی، یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا، تو وہاں پہ تو وہ طلباء جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا. نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں، تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے، ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں، لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں، لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور باقاعدہ ایس او پیز بنائے جائیں گے اور ایس او پیز بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے. لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے، لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں. ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں، یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے، یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے، ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، ٹیمپریچر چیک ہوگا، باقی چیزیں، ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے. سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے، یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے، اسکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں عید کے بعد بلائیں،
تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو ایس او پیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے، اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منقطع ہوا ہے اس کے بارے میں، تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی، لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہے وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں، اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی، اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی، اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ ایس او پیز، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی، اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا۔ اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو، تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق ہے۔ دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے، تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا، لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسیشنز، میڈیکل کالجز، ایڈمیشن ٹیسٹ، بے شمار ایسے ادارے تھے، مدارس، کہ جس سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے۔ اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی، پروفیشنل ایسوسیشنز کی طرف سے بھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ڈاکٹرز کے ہو گئے، باقی ہو گئے، کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دیے۔ مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے۔